سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہمارا سیریز بدعت کے حوالے سے، اور آخر میں ہم ایک اہم بدعتی فکر کا ازالہ کر دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ بد مذہب اور گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ اہل حدیث کا ہے۔ اس فرقے کے باطل عقائد و نظریات تو علماء اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ آپ ہماری کتاب الوسیلہ میں دیکھیں، میں نے ذکر کیا ہے، اور انہیں کے وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، ہمارے پاس اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ یہاں پر بدعت کے ضمن میں ان کی ایک گمراہ کن بدعت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اہل حدیث کے علماء دین تعلیم سے ناواقف اور کم پڑھے لوگوں کے دماغ میں ایک خیال یہ جما دیتے ہیں کہ جب تک کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو ماننا درست نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری بات دماغ میں یہ جماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم شریف کی سب حدیثیں صحیح ہیں، بلکہ بعض تو صرف بخاری ہی کا قول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض ضعیف۔ پھر عام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے سوا دوسری کتابوں کی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف، تم چھان بین کر کے معلوم نہیں کر سکتے۔ اس لیے تم کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے بخاری شریف کی حدیث کا مطالبہ کرو۔ دینی تعلیم سے ناواقف بعض لوگ اس گمراہ کن بات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے کم پڑھے لکھے یا ناخواندہ عوام سے معمولات اہل سنت والجماعت کے تعلق سے بات بات پر بخاری اور مسلم کی حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں، اور بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث پیش کرو، ورنہ نہیں مانتے۔ خیر، یہ خیال باطل و گمراہ کن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات سے یہ لازم آتا ہے کہ بخاری اور مسلم اور حدیث صحیح کے علاوہ دوسری حدیثیں ناقابل اعتبار اور ناقابل قبول ہیں۔ حالانکہ بے شمار مسائل شریعہ ایسے ہیں جن کا ثبوت حدیث صحیح سے نہیں بلکہ حدیث حسن سے ہے، اور بہت سی ضعیف کو ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ اس پر علماء و مشائخ کا عمل ہے۔ صرف حدیث صحیح کو قابل عمل قرار دینا اور حدیث کی باقی قسموں کو ناقابل قبول مردود قرار دینا بدعت و گمراہی ہے۔ ایک سوال اس ضمن میں چل دیتے بتا دو، بخاری شریف 256 میں انتقال فرمایا، 194 میں پیدا ہوئے ہیں۔ 194 اور 256 کے درمیان یہ بخاری کا دور اگر مان لیتے، 194 سے پہلے کس کتاب سے لوگ دلیل مانگتے تھے؟ بالکل جہالت میں پھر میں نے زندگی بات بتا دی۔ خیر، عام ذہن میں ایک باطل خیال یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جو حدیث صحیح نہیں وہ غلط ہے، حالانکہ یہ سراسر جہالت پر مبنی گمراہ کن بات ہے۔ عام بول چال میں لفظ صحیح غلط کے مقابلے میں ہو سکتا ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں بولا جاتا، بلکہ صحیح محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ سند کے اعتبار سے جو حدیث اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے اسے وہ صحیح کہتے ہیں۔ جس حدیث کو کوئی محدث صحیح کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مقابل جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں، یا اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح نہیں تو اس محدث کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند مذکور کے ساتھ حدیث مذکور صحیح نہیں، بلکہ حدیث کی دیگر اقسام میں سے کوئی قسم ہے، مثلا وہ حسن لذات ہی ہے یا حسن لغیرہ ہی ہے یا غریب ہے، انہیں اس بات سے بھی انکار نہیں ہوتا کہ حدیث مذکور دوسری سند سے صحیح ہو۔ اس بات میں ایک سب سے بڑی بات کا اظہار کر دوں، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب کی جو ہے وہ عند تحقیق حدیث غریب ہے۔ عمر فاروق راوی حدیث غریب ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، اہل حدیث بتائیں غریب ہے۔ غریب اس کو کہتے ہیں جس میں ایک فرد راوی ہے، حدیث عمر بن خطاب سے کہا، حالانکہ بعض لوگوں نے کہا کہ عند تحقیق کی کہنے لگا وہ حدیث غریب ہے۔ خیر، بات بات پر بخاری اور مسلم کا حوالہ مانگنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خود امام بخاری اور مسلم کہیں یہ نہیں کہتے کہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے صرف بخاری یا مسلم ہی کا حوالہ پیش کرنا ضروری ہے، اور کہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف حدیث صحیح ہی قابل قبول ہے اور حدیث کی باقی قسمیں ناقابل قبول ہیں، بلکہ کسی بھی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ احادیث پر عمل کے معاملے میں صرف انہی کی تحقیق مانی جائے گی، اور انہوں نے جس حدیث کو صحیح لکھا ہے وہ ہر محدث کے نزدیک صحیح ہے، یا یہ کہ ہر حدیث صحیح پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا بات بات پر بخاری مسلم کا حوالہ مانگنا اور صرف حدیث صحیح کو ہی قابل قبول قرار دینا اپنی طرف سے شریعت میں ایک من گھڑت ضابطہ بنانا ہے جو سراسر بدعت ضلالہ ہے۔ لیکن خود کو اہل حدیث کہنے والا ایک جاہل آدمی بھی بات بات پر سیاہ ستہ کے لگاتا ہے اور خود کو مجتہد سمجھتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا کہ خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہے کہ بعض احادیث صحیحہ پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ سند کے لحاظ سے بعض حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، ناقابل عمل ہوتی ہے، یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یا وہ اول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث ملاحظہ کیجیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اپنے کندھے پر بٹھا کر سجدہ کرتے تھے۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حضور نے اپنی امت کے لیے عمل مشروع نہیں فرمایا
کہ آدمی جب سجدہ میں جائے تو اپنی نوازی کو کندھے پر بٹھائے رکھے. اس کے برعکس بعض احادیث ضعیفہ پر عمل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ عاشورہ کے دن جو مسلمان اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرے گا سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت و کشادگی عطا فرمائے گا. شعب الایمان حدیث نمبر 3795. حدیث مذکور کے اسناد کے تعلق سے امام بیہقی نے تحریر فرمایا هذه الاسانید وان كانت ضعیفة اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة. حدیث مذکور کے اسناد اگرچہ ضعیف ہیں لیکن سب اسناد کے باہم ملنے سے قوت پیدا ہوگی, قابل عمل ہوگی. بعض احادیث صحیحہ پر عمل نہ ہونے کی بھی متعدد وجہیں ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ بعض حدیثیں سند کے لحاظ سے صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ منسوخ ہوتی ہیں. ایسی حدیثوں کو صحیح تو کہا جائے گا لیکن ان کو قابل عمل نہیں کہا جائے گا. مثلا نماز میں تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین کی احادیث اگرچہ سندن صحیح ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ عملاً منسوخ ہے. عملاً منسوخ ہے. حدیثیں صحیح ہے مگر عملاً منسوخ ہے. اور امام شافعی کے نزدیک وہ عملاً منسوخ نہیں. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین کی احادیث صحیح ہونے کے باوجود, پوائنٹ کیجئے نوٹ, صحیح ہونے کے باوجود ان پر عمل درست نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان پر عمل درست ہے. ما حاصل یہ ہوا کہ ہر حدیث صحیح ہر محدث یا مجتہد کے نزدیک قابل قبول و عمل نہیں ہوتی اور ہر مقبول اور معمول بھی حدیث سندن ہر محدث یا مجتہد کے نزدیک حدیث صحیح نہیں ہوتی. احادیث کریمہ کے تعلق سے یہ باتیں کہ کون حدیث قابل عمل ہے اور کون قابل عمل نہیں, استنباط احکام میں کس حدیث کا درجہ ہے کیا ہے, احادیث احکام کے استنباط کے اصول کیا ہیں, یہ سب فقہائے امت اور مجتہدین کا کام ہے, نہ کسی عام مولوی کا, نہ کسی اسلامی اسکالر کا, ڈاکٹر کا. آج کل عام مسلمانوں میں عقائد کے باب میں جو گمراہی پھیلتی جا رہی ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہر کس و ناقص قرآن و حدیث سے براہ راست از خود کسی حکم شرعی کا ثبوت ڈھونڈ لیتا ہے, جو بہت بڑی بدعت دلال ہے. بلکہ ظلم یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث کے اردو ترجموں سے بعض حضرات تو انگریزی ترجموں سے از خود اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور از خود حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہالت گمراہی میں بھٹکتے ہیں اور دنیا سے گزر جاتے ہیں, یا برسوں بھٹکنے کے بعد علماء حق کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق انہیں مل جاتی ہے اور راہ راست پر آ جاتے ہیں. خلاصہ کیا نکلا میری اس تمام 11 ویڈیو پارٹ 1 پارٹ 2 سے لے کے پارٹ 11 تک 11 تک یہ ویڈیو میں نے ایک پیغام دیا ہے امت کو کہ بدعت کی وضاحت, بدعت کی حقیقت, بدعت کی نوعیت کیا ہے. جو میں نے ریفرنس دیا ہے, جو میں نے دلائل دیے ہیں, ان تمام دلائل کو پڑھیں, دیکھیں, سنیں, سمجھیں, تب جا کر کے ایک نتیجے پر پہنچیں گے. اور بخاری کی رٹ لگانا بند کریں. 194 سے پہلے کیا نبی نے شریعت بنایا نا بھائی, بخاری نے تو نہیں بنایا. 194 سے کس کتاب سے آخر دلیل مانگتے تھے لوگ. اس لیے یہ بالکل واویلا بند کریں, شور بند کریں, حق کی طرف آئیں. دعوت دیتے ہیں ہم آئیں اور اس ویڈیو کے سننے کے بعد ہدایت کو قبول کریں. بدعت کی جو وضاحتیں ہو گئی ان تمام وضاحتوں کے آئینے میں کل بدعت دلال کا صحیح مطلب بیان کریں اگر بیان کرنا ہی ہے, نہیں تو آپ علماء حق کی صحبت اختیار کریں اور راہ راست پر آ جائیں. پیارے, اعمال مدار نجات نہیں ہے, ایمان اور عظمت رسالت کا اعتراف یہ مدار نجات ہے. چنانچہ قرآن میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا, تب جا کر ہدایت پر ہوگی. یہ نہیں کہا اعمال ایسے کرو جیسے صحابہ نے کیا. اس لیے ایمان, تعظیم رسول, محبت مصطفیٰ اس کا نام ہے. محبتوں کے حوالے سے زندگی گزاریے اور بدعت کی رٹ لگانا بند کیجئے. بدعت کا بیان سیریز کے اعتبار سے اختتام کو پہنچا. مولا ہمیں صحیح راستہ دکھائے, مولا ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی نے جو راستہ دکھایا ان راہوں پر چلنے کی توفیق دائمی عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.